الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کے 72 ارشادات دعائے اتار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے 72 ارشادات پڑھ یا سن لے، اسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے صدقے تمام صحابہ و اہل بیت کا سچا غلام بنا اور اسے مولا علی رضی اللہ عنہ کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک بار کسی بھکاری بےگر نے غیر مسلموں سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاق کے طور پر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا، مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی غیر مسلمان ہو گئے۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئی اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مولا علی کا تعارف۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی یعنی پیٹرنل کزن ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 4 سال 8 ماہ 9 دن 4 years 8 months 9 days تک خلافت فرمائی۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان مبارک اتوار کی رات شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی المرتضی شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیر خدا کے ارشادات۔ نمبر 1، عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ نمبر 2، عید کے دن فرمایا، ہر وہ دن جس میں اللہ پاک کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ نمبر 3، میں تم پر 2 چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہوں،
نمبر 1 خواہش کی پیروی اور نمبر 2 لمبی امیدیں۔ نمبر 4 جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ نمبر 5 خرچ کرو، تشہیر، شو آف نہ کرو اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ نمبر 6 انسان کا قد 22 سال جبکہ عقل 28 سال کی عمر تک بڑھتی ہے، اس کے بعد مرتے دم تک تجربات کا سلسلہ رہتا ہے۔ نمبر 7 گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 8 بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ نمبر 9 جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ نمبر 10 اپنی رائے کو کافی سمجھنے والا خطرے میں ہے۔ نمبر 11 جب تم اپنے دشمن سے بدلہ لینے پر قادر ہو جاؤ تو اس کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ نمبر 12 ان لوگوں میں سے مت ہونا جنہیں نصیحت اسی وقت فائدہ دیتی ہے جب ملامت میں مبالغہ یعنی بہت زیادہ شرمندہ کیا جائے۔ نمبر 13 لالچ کی چمک دیکھ کر اکثر عقل مار کھا جاتی ہے۔ 14 جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ 15 لوگوں میں جو زیادہ علم والا ہوتا ہے وہ اللہ پاک سے زیادہ ڈرتا، زیادہ عبادت کرتا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے زیادہ نصیحت کرتا ہے۔ 16 مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور نیک اعمال آخرت کی۔ اللہ پاک اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب عطا فرماتا ہے۔ 17 اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ اسے اٹھائیں۔ 18 اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ منارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ گرے پھر دریا خشک ہو اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں۔ 19 لمبی امیدیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور خواہشات کا اتباع یعنی فالو حق سے روکتا ہے۔ 20 اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے اسپائڈرز ویب دور کرو، یہ ناداری تنگ دستی کا باعث ہوتے ہیں۔ 21 ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ 22 جنت کے دروازے کے قریب ایک درخت ہے، اس کے نیچے سے 2 چشمے اسپرنگز نکلتے ہیں، مومن وہاں پہنچ کر ایک چشمے میں غسل کرے گا، اس سے اس کا جسم پاک و صاف ہو جائے گا، اور دوسرے چشمے کا پانی پیے گا، اس سے اس کا باطن پاکیزہ ہو جائے گا، پھر فرشتے جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں گے۔ 23 2 دوست مومن اور 2 دوست کافر تھے، مومن دوستوں میں ایک مر جاتا ہے تو بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کا اور نیکی کرنے کا حکم کرتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یا رب اس کو میرے بعد گمراہ نہ کر اور اس کو ہدایت دے جیسی میری ہدایت فرمائی، اور اس کا اکرام کر جیسا میرا اکرام فرمایا،
جب اس کا مومن دوست مر جاتا ہے تو اللہ پاک دونوں کو جمع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم میں ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ہر ایک کہتا ہے کہ یہ اچھا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، اچھا رفیق ہے۔ اور دو کافر دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو دعا کرتا ہے، یا رب فلاں مجھے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری سے منع کرتا تھا اور بدی یعنی برائی کا حکم دیتا تھا، نیکی سے روکتا تھا اور خبر دیتا تھا کہ مجھے تیرے حضور یعنی تیری بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کی تعریف کرے، تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہتا ہے برا بھائی، برا دوست، برا رفیق۔ 24 علم خزانہ ہے اور سوال کرنا اس کی چابی ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، سوال کیا کرو، کیونکہ اس یعنی سوال کرنے کی صورت میں 4 افراد کو ثواب دیا جاتا ہے: سوال کرنے والے کو، جواب دینے والے کو، سننے والے اور ان سے محبت کرنے والے کو۔ 25 3 چیزیں حافظہ یعنی میموری تیز اور بلغم دور کرتی ہیں: نمبر 1 مسواک، 2 روزہ، 3 قرآن پاک پڑھنا۔ 26 جو بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دے، آسمان و زمین کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ 27 مظلوم کے ظالم پر غلبہ کا دن یعنی قیامت کا دن ظالم کے مظلوم پر غلبہ کے دن سے زیادہ سخت ہے۔ 28 تھوڑی چیز دینے سے شرم نہ کرو، کیونکہ دینے سے محروم رہنا اس سے بھی تھوڑا ہے۔ 29 اللہ پاک کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب کریم نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ 30 بروز قیامت دنیا خوبصورت شکل میں آئے گی اور عرض کرے گی، اے میرے رب مجھے اپنا کوئی ولی عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، جا، تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں۔ چنانچہ اسے پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ 31 بھلائی یہ نہیں کہ تجھے بہت زیادہ مال و اولاد حاصل ہو جائے، بلکہ بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم زیادہ ہو اور حلم یعنی قوت برداشت بھی عظیم ہو، اور اللہ پاک کی عبادت اتنی زیادہ کرے کہ لوگوں سے آگے بڑھ جائے۔ جب تو نیکی کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے، اور اگر گناہ میں پڑ جائے تو اللہ پاک سے اس کی بخشش مانگے۔ اور دنیا میں بھلائی اس آدمی کو حاصل ہوتی ہے جو گناہ ہو جانے کی صورت میں توبہ کر کے اس کی اصلاح کر لیتا ہے، یا وہ شخص جو نیکیاں کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ 32 میری 5 باتیں یاد رکھو، اور یہ ایسی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر انہیں تلاش کرنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں نہ مل پائیں گی۔ نمبر 1 بندہ صرف اپنے رب کریم سے امید رکھے۔ نمبر 2 اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 3 جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ 4 اور اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، اور لا علمی کا اظہار اور صاف انکار کرتے ہوئے واللہ اعلم یعنی اللہ پاک سب سے زیادہ علم والا ہے کہنے سے نہ گھبرائے۔ اور نمبر 5 ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسی جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ 33 اللہ پاک کے گمنام بندوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ بندے جو خود تو لوگوں کو جانتے ہیں لیکن لوگ
انہیں نہیں پہچانتے۔ اللہ کریم نے جنت پر مقرر فرشتے حضرت رضوان علیہ السلام کو ان کی پہچان کرا دی ہے۔ یہی لوگ ہدایت کے روشن چراغ ہیں، اور اللہ پاک نے تمام تاریک فتنے ان پر ظاہر فرما دیے ہیں۔ اللہ پاک انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ شہرت چاہتے ہیں، نہ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ریاکاری میں پڑتے ہیں۔ 34 سنو، کامل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت الہی سے مایوس نہ کرے، اللہ پاک کے عذاب سے بے خوف نہ ہونے دے، اس کی نافرمانی کی رخصت نہ دے، اور قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں رغبت نہ کرے۔ 35 اے لوگو، علم کے سرچشمے، رات کے چراغ یعنی راتوں کو جا کر عبادت الہی کرنے والے، پرانے لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اس کی وجہ سے آسمانوں میں تمہاری شہرت ہوگی اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ 36 علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے جبکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم سے لوگ محبت کرتے ہیں، عالم علم کی بدولت اپنی زندگی میں اللہ کریم کی فرما برداری کرتا ہے۔ عالم کے مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر باقی رہتا ہے، جبکہ مال کا فائدہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ مالداروں کا ہے کہ دنیا میں مال ختم ہوتے ہی ان کا نام تک مٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس علماء کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ مالداروں کے نام لینے والے کہیں نظر نہیں آتے، جبکہ علماء دین کی عزت اور مقام ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں قائم رہتا ہے۔ 37 3 عمل مشکل ہیں۔ نمبر 1 اپنی جان کا حق ادا کرنا۔ نمبر 2 ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا۔ اور 3 اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں سے مالی تعاون کرنا۔ 38 جب تم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہو تو پھر اس میں ایسے لگ جاؤ کہ بس ہر وقت اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ 39 بے شک نعمت کا تعلق شکر کے ساتھ ہے اور شکر کا تعلق نعمتوں کی زیادتی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ پس اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی زیادتی اس وقت تک نہیں رکتی جب تک کہ بندے کی طرف سے شکر نہ رک جائے۔ 40 پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اس آیت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھلائی کی تعلیم دو اور انہیں آداب زندگی سکھاؤ۔ 41 میرے نزدیک کوئی اس شخصیت سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں جس نے اللہ کریم سے اپنے نیک اعمال نامے کے ساتھ ملاقات کی ہو۔ شیخین کریمین کے بارے میں ارشادات۔ 42 جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل کہے گا تو میں اس کو مفتری کی یعنی بہتان لگانے والے کو دی جانے والی سزا دوں گا۔ 43 اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بتواتر منقول ہے۔
44 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شکر کرنے والوں اور اللہ کے پسندیدہ بندوں کے امین ہیں، آپ ان سب سے زیادہ شکر کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ 45 ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ 46 یاد رکھو وہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انسانوں میں سب سے زیادہ رحم دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار اور اپنے مال سے حضور کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ 47 ہم سب صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ 48 قسم کھا کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ابو بکر کا نام صدیق آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ 49 میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہوں۔ 50 حضور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین شخصیات حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بغض جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی میری دشمنی اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی محبت جمع ہو سکتی ہے۔ جنت کا اجازت نامہ۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو علی المرتضیٰ تحریری اجازت نامہ دیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضیٰ بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے، کیا میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے بیان کردہ خوشخبری نہ سناؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پل صراط سے گزرنے کا تحریری اجازت نامہ صرف اسی کو ملے گا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ میرا حشر ہو بو بکر اور عمر، عثمان غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، حضرت عثمان بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی۔ 51 اپنی زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ 52 جب بندہ فوت ہوتا ہے تو زمین میں اس کی جائے نماز اور آسمان میں اس کا عمل کا ٹھکانہ اس پر روتے ہیں۔ 53 جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 سونے کیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام یعنی عبادت افضل ہے کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ 54 تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود
ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ 55 میں اس شخص کو کامل عقل والا نہیں سمجھتا جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ وہ 2 آیات یہ ہیں: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ کنز ایمان۔ رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا، اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا، تیری معافی ہو اے رب ہمارے، اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کمایا، اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی۔ اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار یعنی طاقت نہ ہو، اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے، اور ہم پر مہر یعنی رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔ اچھی صحت کے بارے میں ارشادات۔ جو کھانا نمک یا نمکین چیز سے شروع کرتا ہے اللہ کریم اس سے 70 بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ جو روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کرے اس کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ جو روزانہ 21 دانے سرخ کشمش ریڈ کرنٹ کے کھا لیا کرے اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ چیز نہ دیکھے گا۔ گوشت پیدا کرتا ہے۔ سرید اہل عرب کا کھانا ہے۔ نفاس والی عورت کے لیے تر کھجوروں سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ مچھلی جسم کو پگھلا دیتی ہے یعنی دبلا کر دیتی ہے۔ جو لمبی عمر چاہے وہ ناشتہ جلد یعنی صبح سویرے کرے، شام کا کھانا کم اور تاخیر سے کھائے، اور چادر ہلکی رکھے یعنی قرض نہ لے۔ 56 3 عادتیں مردوں میں بری مگر عورتوں میں اچھی ہیں۔
نمبر 1 بخل، 2 خود پسندی اور 3 بزدلی۔ وضاحت: کیونکہ عورت بخیل یعنی کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، خود پسند ہوگی تو ہر کسی سے نرم گفتگو ناپسند کرے گی، اور بزدل ہوگی تو ہر شے سے گھبرائے گی، لہذا گھر سے باہر نہیں نکلے گی اور اپنے شوہر کے ڈر سے تہمت کی جگہوں سے بچے گی۔ 57 اے تاجرو، اپنا حق لو اور دوسروں کا حق دو، سلامتی میں رہو گے، اور تھوڑے نفع کو مت ٹھکراؤ ورنہ زیادہ نفع سے محروم ہو جاؤ گے۔ 58 تمہارا سچا دوست وہ ہے جو تمہارا ساتھ دے اور تمہارے فائدے کے لیے خود کو نقصان پہنچائے، جب تمہیں گردش زمانہ پہنچے یعنی تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تو تمہارا سہارا بنے اور تمہاری حفاظت کے لیے اپنی چادر پھیلا دے۔ 59 جب تم میں سے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اپنی بیوی سے اس کے مہر میں سے کچھ رقم مانگے اور اس رقم کا شہد خریدے اور اس شہد کو بارش کے پانی کے ساتھ ملا کر پیے، یوں اس کے پینے میں ہنا، شفا اور مبارک پانی کا اجتماع ہو جائے گا۔ ہنا سے اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ، رچتا پچتا یعنی خوشگوار اور مزے سے۔ 60 لوگو، تم آپس میں شہد کی مکھیوں کی طرح ہو جاؤ، اگرچہ دوسرے پرندے انہیں کمزور و حقیر یعنی انفیریئر جانتے ہیں، لیکن اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے تو کبھی انہیں حقیر نہ جانتے۔ 61 اے قرآن سیکھنے والو، احکام قرآنی پر عمل کرو، عالم وہی ہے جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرے اور اپنے علم کو اپنے عمل کی موافقت میں پورا اتارے، یعنی اس کا علم و عمل دونوں موافق ہو جائیں۔ 62 توفیق الہی بہترین رہبر ہے، خوش اخلاقی بہترین دوست ہے، عقل و شعور بہترین ساتھی ہے، ادب بہترین میراث ہے، اور غم تکبر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ 63 مصیبت اور پریشانی بھی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے عقل مند کو چاہیے کہ مصیبت کی حالت میں صبر کرے تاکہ مصیبت اپنی مدت پر چلی جائے، ورنہ مدت ختم ہونے سے پہلے مصیبت کو دور کرنے کی کوشش مصیبت کو اور بڑھاتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو نصیحتیں۔ 64 بدبخت ابن ملجم کے زخمی کرنے پر نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ اپنے پیارے ابا جان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر سے ارشاد فرمایا، بیٹا 8 باتیں یاد رکھنا۔ نمبر 1 سب سے بڑی دولت عقل مندی ہے۔ 2 سب سے بڑی غربت بے وقوفی ہے۔ 3 سب سے زیادہ وحشت و گھبراہٹ تکبر ہے۔ 4 سب سے زیادہ بزرگی و کرم خوش اخلاقی اور اچھا کردار ہے۔
بیٹا ان 4 چیزوں سے ہمیشہ بچنا۔ نمبر 1، بے وقوف کی دوستی سے، اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے لیکن آخر کار اس سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ 2، جھوٹے ساتھی سے، کیونکہ وہ قریب کو دور اور دور کو قریب کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کنجوس کے ساتھ سے، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دیتا ہے جن کی تمہیں سخت ضرورت ہو۔ اور 4، فاجر یعنی گناہگار کی دوستی سے، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی چیز کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ 65، زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ 66، محبت دور کے خاندان والے کو قریب کر دیتی ہے اور دشمنی خاندان کے قریبی رشتہ دار کو دور ہٹا دیتی ہے۔ ہاتھ جسم سے بہت زیادہ قریب ہے مگر گل سڑ جانے پر کاٹ دیا جاتا ہے اور آخر کار داغ دیا جاتا ہے۔ 67، جب مجھ سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ میں اس مسئلے سے ناواقف ہوں، تو اس وقت مجھے خوب راحت پہنچتی ہے اور میرا یہ جواب خود مجھے بہت پسند و مرغوب ہے۔ 68، لوگوں میں عدل و انصاف کرنے والے پر لازم ہے کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرے وہی اپنے لیے پسند کرے۔ 69، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں، اس لیے کہ آج دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں، اور کل یعنی آخرت میں حساب ہے، عمل نہیں۔ 70، ریاکار کی 3 علامتیں ہیں، جب اکیلا ہو تو عبادت میں سستی کرے اور نوافل بیٹھ کر پڑھے، اور جب لوگوں میں ہو تو سستی نہ کرے بلکہ عمل زیادہ کرے، جب لوگ اس کی تعریف کریں تو عبادت زیادہ کرے، اگر لوگ برائی کریں تو چھوڑ دے۔ 71، جو جنت کا امیدوار ہو اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشات سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے لذات دنیا کو ختم کر دیا۔ 72، آنکھیں شیطان کا جال ہیں۔ آنکھ سریع العصر، جلد اثر قبول کرنے والا عضو ہے اور بہت ہی جلد ہار جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے جسمانی اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت میں استعمال کیا اس کی امید پوری ہوئی، اور جس نے اپنے اعضائے بدن کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ترجمہ، حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور اللہ پاک کی عطا کی گئی طاقت کے عظیم الشان شاہکار ہیں، ان جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔